صفحہ نمبر 16 آیت نمبر 104 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا کا لفظ مت کہو، وقولوا انظرنا یہ کہا کرو ہماری طرف توجہ دو، واسمعوا احکامات سن لیا کرو، وللکافرین عذاب علیم کافروں کے لیے دردناک عذاب مقرر ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہیں یا مشرکین ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے خاص کرے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسہا، ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، اس جیسی آیت دوسری لے آتے ہیں یا اس سے بہتر دوسری آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ جانتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت والے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں علم نہیں کہ واقعی اللہ کے لیے ہے زمین و آسمانوں کی حکومت۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یہودیوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوالات کرو جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوالات کیے گئے تھے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان، جس کسی نے ایمان کو چھوڑ کے کفر کو اختیار کیا، فقد ضل سواء السبیل، واقعی وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بھی یہودیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے، یہودی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی مجلس میں آ کے حضور کی مبارک ذات کو پکارتے تھے، یا محمد راعنا۔ راعنا کے لفظ کے دو معنی ہیں۔ عربی زبان میں اس لفظ کا معنی ہے راعنا، ہمارا لحاظ رکھ، ہماری طرف توجہ دو۔ اور راعنا عبرانی زبان میں جس میں تورات نازل ہوئی تھی، اس میں راعنا احمق اور بے وقوف کو کہا جاتا تھا۔ تو یہودی حضور کی مبارک ذات کو یا محمد و راعنا، ظاہراً یہ دکھاتے کہ ہم حضور سے اس کی توجہ طلب کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایک دوسرے کو مذاق کے انداز میں اشارے کرتے ہوئے یہ خیال کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بے وقوف اور احمق ہے۔ تو یہ لفظ سن کے بعض ایمان والے بھی پھر دیکھا دیکھی ایک لفظ جب معاشرے میں بولا جاتا ہے تو آدمی نیا لفظ سن لیتا ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کرنے لگتا ہے۔ تو بعض ایمان والے بھی کہنے لگے راعنا، حضور ہماری طرف توجہ دو۔ وہ تو دل میں مخلص تھے، حضور کی توجہ کے طلبگار تھے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم راعنا مت کہو۔ اس سے یہودی دوسرا معنی مراد لے رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبرانی زبان جانتے تھے۔ ایک دن یہودیوں نے حضور کی مبارک ذات سے کہا، یا محمد راعنا، تو یہودیوں میں سے ایک بیٹھا ہوا تھا، وہ ہنسنے لگا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، اس نے اونچی آواز سے اعلان کیا، آج کے بعد اگر کسی سے میں نے یا محمد راعنا کا لفظ سنا، یہودیوں سن لو، اس کی گردن میں اڑا دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ راعنا کا لفظ مت کہو، یہ کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھ، ہماری طرف توجہ کر، یہ کہا کر۔ کیونکہ راعنا کے لفظ کے معنی میں اشتباہ ہے، عبرانی زبان میں اور ہے اور عربی زبان میں اور ہے۔ اگرچہ قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ عبرانی زبان کی بھی مستعمل ہیں۔ ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے نیک باپ، نیک والد۔ 78 دفعہ قرآن کریم میں لفظ ابراہیم آیا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ کا لفظ بھی ایک روایت کے مطابق عبرانی زبان کا ہے، بمعنی سردار کے۔ مریم کا لفظ بھی عبرانی زبان کا ہے، بمعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والی عورت کے۔ موسیٰ کا لفظ بھی عبرانی زبان کا ہے، بمعنی درختوں اور پانی کے درمیان سے نکالا ہوا آدمی۔ درختوں اور پانی کے درمیان سے نکالا ہوا آدمی، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو درختوں کے درمیان میں بہتے پانی سے اٹھایا گیا تھا، اس لیے موسیٰ کو موسیٰ کہتے تھے۔ اسحاق کا معنی عبرانی زبان میں ہے مسکرانے والا۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ عبرانی زبان کے عربی زبان میں مستعمل ہیں، تو ایمان والوں کو اس سے منع کیا گیا کہ لفظ استعمال نہ کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر وہ لفظ ناقابل استعمال ہے جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی درست بنتا ہو، دوسرے معنی میں کوئی اشکال ہو، اشتباہ ہو اور معنی اس کا ٹھیک نہ ہو، تو اس لفظ کو استعمال کرنے سے اجتناب کی ضرورت ہے تاکہ اشتباہ ہی نہ رہے۔ اور روایات میں ہے کہ اس امت کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ اعزاز یہ بخشا کہ اس امت کے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایہا الذین آمنوا۔ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، کسی امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنوا کے ساتھ مخاطب نہیں کیا۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ اس امت کے اور بھی بہت سارے اعزازات ہیں، جیسے حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، تیمم کی نعمت میری امت کو عطا کی گئی۔ کسی بھی امت کو تیمم کی نعمت نہیں ملی، وضو ضرور بنانا پڑتا تھا عبادت کے لیے، پانی نہیں ہے چاہے جتنا بھی دور جانا پڑے۔ یہ اس امت کا تمغہ ہے کہ اجازت دی گئی کہ 1 میل کے فاصلے پہ پانی ہے، 1 میل میں آپ کو پانی دستیاب نہیں ہے، اس سے دور ہے، صحرا میں ہیں، زیر سفر ہیں، جہاں بھی آپ ہیں، تو آپ نماز کے لیے تیمم کر سکتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ یہ اسی امت کا خاصہ ہے کہ لوگ باجماعت صفوں کے صف کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کسی اور امت میں یہ اعزاز نہیں رہا، علیحدہ علیحدہ عبادت کرتے تھے۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے
کہ اس امت کو یہ اعزاز دیا گیا سب مل کے ایک ساتھ کھڑے رہو اور اللہ کی عبادت کرو۔ ساتھ نسخہ کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض دفعہ ایک حکم آ جاتا وہ منسوخ ہو جاتا، دوسرا حکم آ جاتا تو مشرکین اور یہودی کہنے لگے کہ کیوں یہ کیسی آسمانی کتاب ہے کہ اس کے احکامات تبدیل ہوتے رہتے ہیں؟ اگر پہلے حکم میں بھلائی نہیں تھی تو کیا نعوذ باللہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم لایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ من گڑت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رد میں آیت نازل فرمائی کہ ہم جو حکم منسوخ کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت والے ہیں، اس کی اپنی مرضی ہے۔ کبھی ایک زمانے کے لیے ایک حکم مناسب ہوتا ہے، کبھی دوسرا۔ ابتدائی اسلام میں دوران نماز بھی سلام کرنے، سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی۔ اسی طرح ابتدائی اسلام میں نماز میں بولنا بھی جائز تھا۔ ابتدائی اسلام میں رمضان کی حیثیت ایسی رہی کہ صبح رات کے وقت جاگ کے روزہ ہو جاتا تھا، شام کی اذان ہو کے آدمی روزہ توڑ دیتا تھا، افطار کر لیتا تھا۔ اب جب تک یہ جاگا ہے تو تب تک یہ کھا سکتا ہے، جیسے ہی یہ سو گیا، چاہے 1 منٹ کے لیے بھی سو گیا، بس اٹھنے کے بعد اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اگلے شام تک روزہ پھر رکھنا پڑتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا۔ مشکات شریف کی حدیث میں ہے، ایک صحابی تھکا ہارا بھوکا پیاسا گھر تشریف لائے اور اس کی بیوی کے پاس کھانے پینے کو کچھ تھا نہیں اور روزے کا زمانہ تھا، تو وہ بیوی گئی کسی پڑوسن کے پاس کہ ان سے کچھ دودھ لے آؤں، خاوند بھوکا پیاسا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو شام کے بعد اس نے افطار کیا، پانی پیا، اور بیوی گئی کہ قریبی پڑوسن سے دودھ لے آؤں۔ دودھ اٹھا کے جب آئی تو خاوند سو چکا تھا۔ پریشان ہو گئی، یا اللہ کل شام تک پھر کچھ نہیں کھائے گا۔ خاوند کے متعلق پریشان ہو گئی۔ ایسی عورتیں تھیں کہ خاوند کے متعلق پریشان ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی آواز کو قبول فرمایا اور حکم کو تبدیل کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کل سے حکم تبدیل ہو گیا، صبح صادق تک چاہے کوئی سوئے کوئی جاگے کھانے کی اجازت ہے۔ وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح ابتدائی اسلام میں جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو 1 سال تک عدت گزارتی تھی۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال تک وہ بلا ضرورت گھر سے نہیں نکل سکتی، اعلیٰ نئے کپڑے نہیں پہن سکتی، سرما نہیں لگا سکتی، یہ چیزیں ممنوع ہوا کرتی ہیں۔ تو پھر حکم آیا کہ 4 مہینے 10 دن میں یہ حکم تبدیل ہو گیا۔ تو احکامات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، پہلا حکم بھی اللہ کی طرف سے، دوسرا بھی اللہ کی طرف سے، اللہ قدرت والے ہیں۔ اور ساتھ یہ کہ یہودی مختلف قسم کے سوالات کیا کرتے تھے، جیسے یہ قرآن کے نسخہ کے متعلق سوالات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رسول سے ایسے سوالات نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی بنی اسرائیل نے گائے کے متعلق، بیل کے متعلق مختلف سوالات کیے تھے، احکامات میں ان کے لیے سختی ہو گئی۔ بس جہاں نہ سمجھے، نہ سمجھی کے حوالے سے سوال کرنا کہ میں سمجھا نہیں، یہ علم ہے، لیکن
چون چرا کے حوالے سے سوالات کرنا یا اس حوالے سے سوال کرنا کہ یہ حکم تو بہت مشکل ہے، بار بار پوچھو شاید کوئی تخفیف مل جائے، تو اس نیت سے سوال کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، جو آدمی کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، ایک صحابی آیا، حدیث میں ہے، حضور کی مبارک ذات کی خدمت میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو خواب دیکھا کہ مجھے کسی نے قتل کر دیا، سخت ڈر رہا تھا، اسی میں جاگا، شکر کہ میں زندہ ہوں۔ حضور کی مبارک ذات مسکرائے، فرمایا جب خواب میں شیطان آپ کے ساتھ کھیلے تو پھر لوگوں کے سامنے وہ خواب بیان نہ کرنا۔ اب اس صحابی کے سوال میں ہمیں کتنا بڑا علم مل گیا کہ لڑائی جھگڑا قتل و غارت یہ چیزیں خواب میں دیکھنا یہ شیطان کی طرف سے ہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو بعض سوالات تو علم کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن چون چرا کی نیت سے سوالات کرنا، جیسے یہودی بیل کے متعلق کرتے تھے، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، تو ایسے سوالات سے احکامات میں تشدد آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہی باتوں کا ذکر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو تم راعنا کا لفظ مت کہو اور کہو انظرنا، ہماری طرف توجہ دو، واسمعوا، اللہ کے احکامات کو سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہیں یعنی یہودی یا نصرانی یا مشرکین ہیں، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، وہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری اوپر اپنے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے تو خاص کرے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کے بدلے اس سے بہتر آیت یا اس برابر آیت چلے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت والے ہیں؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو یہ علم نہیں کہ واقعی اللہ زمین و آسمان کے مالک ہیں؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارے لیے نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے زمانے کے رسول سے بار بار مختلف سوالات کرتے ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے تم سے پہلے سوالات کیے گئے تھے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان چھوڑ کے کفر کو اختیار کیا واقعی وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، عاجزی والی عبادت والی زندگی میں نصیب فرما۔ اے اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرما، پریشانیاں دور فرما۔ موت کے لیے کتنی زندگی رہتی ہے اللہ کو علم ہے، ہمیں علم نہیں۔ اے اللہ نیک اعمال والی عاجزی عبادت والی زندگیوں میں نصیب فرما۔ اے اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد فرد کی حفاظت فرما۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کا بیٹا ہے وہ بیمار ہے، انہوں نے کہا ان کے لیے دعا فرمائیں، دیگر جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، اے اللہ مسلمانوں میں سے سب کو شفا یاب فرما، جو صحت مند ہے اللہ ان کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، آخری خاتمہ بالخیر سب کو نصیب فرما۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین۔